زینت بیگم، علیزی بی بھاگ گئی ہیں، پوری حویلی میں نہیں مل رہی۔ میں ایک کمرہ دیکھ چکی ہوں، بیسمنٹ بھی دیکھا ہی، چھت پر بھی میں نے نظر دوڑا لی۔ ڈرائیور سے پوچھا ہے تو وہ بول رہا ہے کہ وہ آ چکی ہیں پارلر سے۔ وہ جب گیا تھا تب اس کو یہی بول کر روانہ کیا گیا تھا کہ وہ تو نکل چکی ہیں اور انہیں کافی ٹائم ہو گیا۔ ایک لمحے کے لیے ایسا محسوس ہوا جیسے وقت تھم گیا ہو۔ مہمانوں کے چہرے ایک دم رنگ بدل گئے، ہنسی مذاق کی جگہ سنسنی نے لے لی۔ پورا ماحول جیسے سناٹے کی زد میں آ چکا تھا۔ آج اس کی شادی تھی، بارات بھی ساتھ کھڑے تھے، اور اس ملازمہ کی بات سن کر سب کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ زینت بیگم جو ابھی مسکراہٹوں میں گھیری ہوئی تھی، ایک جھٹکے سے سیدھی ہوئی اور تیز قدموں سے ملازمہ کی طرف بڑھی۔ کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ میری بیٹی کے بارے میں زبان سنبھال کے بات کرو۔ انہوں نے ملازمہ کا بازو زور سے پکڑ لیا۔ آواز اتنی بلند تھی کہ ہال میں گونج گئی۔ شوکت صاحب بھی اپنی نشست سے اٹھے، ان کے چہرے پر حیرت، شرمندگی اور غصہ ایک وقت نمایاں تھا۔ انہوں نے جلدی سے اپنے داماد کے والد رئیس احمد صاحب کی طرف دیکھا۔ رئیس صاحب پلیز، گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، یقیناً کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی، میں فوراً پتہ کرواتا ہوں۔ ملازمہ نے صحیح طریقے سے دیکھا نہیں ہوگا۔ وہ گھبراہٹ کے عالم میں اپنی بیوی کی طرف بڑھے تھے، دل دماغ بالکل کام نہیں کر رہا تھا۔ اتنے مہمان کے درمیان ایسی بات ان کی عزت کو خاک کر سکتی تھی۔ لیکن رئیس احمد صاحب کے چہرے پر عجیب سا تناؤ تھا۔ انہوں نے نظریں چرائیں مگر مہمانوں کی آنکھیں سب کچھ دیکھ رہی تھیں۔ ساری خوشیاں لمحہ بھر میں فضا سے کھو گئی۔ خواتین کی سرگوشیاں، مردوں کی الجھن بھرے چہرے، سب کچھ ایک بدصورتی کا عکس پیش کرنے لگے۔ فوراً ہی گھر کے سارے ملازمین حرکت میں آ گئے تھے۔ کوئی چھت کی طرف دوڑا، کوئی باغیچے کی سمت، کوئی مہمانوں کے کمروں میں جھانکنے لگا۔ ہر مقام، ہر کمرہ، ہر کونا چھان مارا، لیکن علیزے جیسے زمین کھا گئی ہو یا آسمان نکل گیا ہو۔ زینت بیگم کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے مگر وہ ضبط کیے کھڑی تھی۔ نہیں میری بیٹی ایسا کچھ نہیں کر سکتی، علیزے کہیں گئی نہیں، وہ اندر ہی ہوگی۔ ان کے الفاظ جیسا خود کو جھٹلانے کی کوشش ہو۔ وہ تو اس شادی سے بے حد خوش تھی، مطمئن تھی وہ نہیں کر سکتی ایسا۔ وہ خود کو ہی سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی لیکن دل اندر ہی اندر پریشان ہو رہا تھا۔ ان کی بیٹی ایک پڑھی لکھی پروفیسر تھی، بھلا ایسے کیسے وہ اتنا بڑا قدم آخری موقع پر اٹھا سکتی تھی؟ کیا اسے ایک بار بھی اپنے ماں باپ کی عزت کا خیال نہیں آیا؟ اس نے ایک بار بھی نہیں سوچا کہ اگر وہ بھاگ گئی تو اس کی چھوٹی بہن کی شخصیت کتنی متاثر ہوگی؟ شوکت صاحب خاموشی سے اپنے موبائل پر نمبر ملانے لگے مگر بار بار کال بن جا رہی تھی۔ پوری حویلی میں اب صرف بے یقینی، شرمندگی اور خوف کی لہر تھی۔ علیزے کا یوں غائب ہو جانا صرف ایک لڑکی کا فرار نہیں تھا بلکہ ایک خاندان کی عزت کا سوال بن چکا تھا۔ پورے خاندان میں شوکت صاحب کی بیٹی کا چرچا تھا۔ علیز سکندر کوئی معمولی لڑکی نہیں تھی بلکہ ایک کالج کی پروفیسر تھی۔ سب اس کو عزت دیتے تھے، فیملی گیدرنگ ہو یا پھر کوئی گھرانہ، ہر شخص اپنا رشتہ علیزے سے جوڑنا چاہتا تھا، لیکن اس نے خود اپنے لیے یہ شخص منتخب کیا۔ مگر اب جیسے سب کچھ ریت کی مانند پھسل گیا تھا۔ شوکت صاحب کی شخصیت بہت بری طرح متاثر ہو گئی۔ لوگوں کی عجیب باتیں ان کے کان میں آ رہی تھی جیسے وہ بہت مشکل سے ضبط کر رہے تھے۔ دل میں ہولے ہولے درد ہونا بھی شروع ہو گیا تھا۔ وہ زیر لب بولے، پلیز علیزے لوٹ آؤ، کیوں اپنے باپ کو رسوا کری ہو؟ کچھ لمحے کی خاموشی کے بعد جیسے پوری حویلی میں بھونچال آ گیا ہو۔ باراتی جو ابھی تک بے یقینی میں خاموش بیٹھے تھے اب سرگوشیوں سے نکل کر کھلے لفظوں میں بات کرنے لگے۔ شور بڑھتا جا رہا تھا، سب کی نظریں ایک دوسرے سے سوال کر رہی تھیں، کوئی حیرت سے، کوئی طنز سے اور کوئی شرمندگی سے نظریں چرا رہا تھا۔ اچانک دلہن کی ہونے والی ساس کھڑی ہوئی، ان کے چہرے پر غصے کی شدت سے لالیاں ابھر آئیں، آواز میں طوفان بھرا تھا۔ یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے شوکت صاحب؟ پوری برادری میں ہماری ناک کٹوا دی آپ کی بیٹی نے۔ ہم عزت دار لوگ ہیں، ایسی حرکتیں ہمارے خاندان کی عورتیں نہیں کرتی۔ ان کی باتوں میں زہر گھلا ہوا ہے، جیسے سارا غصہ ایک ہی بار میں نکال دینا چاہتی ہوں۔ کتنی دیر سے وہ خاموش بیٹھی یہ سب تماشا دیکھ رہی تھی، دل ہی دل میں دعا بھی کر رہی تھی کہ لڑکی آ جائے۔ ان کے بیٹے کی شادی تھی، جتنی عزت لڑکی والوں کی خراب ہوئی تھی اتنی ہی عزت ان کی بھی خراب ہوتی۔ لوگ طرح طرح کی باتیں بناتے، ان کے بیٹے کو پھر رشتہ نہیں ملتا کہ عین موقع پر لڑکی بھاگ گئی۔ یہ باتیں سوچ کر ان کا دماغ خراب ہو گیا، اسی لیے وہ غصے سے برس پڑی۔ زینت بیگم بے بسی سے ان کی طرف دیکھ رہی تھی جبکہ شوکت صاحب گھبراہٹ میں کھڑے ہو گئے، ہاتھ اٹھا کر نرمی سے بات کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ بھابھی جی پلیز تھوڑا تحمل کریں، کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی، علی سے شاید پارلر گئی ہوگی، آخری وقت میں کچھ چیزیں رہ گئی ہوں گی، ہم پتہ کرواتے ہیں، پلیز سب لوگ بیٹھ جائیں۔ پارلر والی بھی اب ٹھیک طرح سے نہیں بتا رہے، میں پولیس کمپلین کرتا ہوں۔
آپ میری بات سمجھنے کی کوشش کریں. وہ دبے دبے لہجے میں ان کو قائل کرنا چاہتے تھے. آخر کو ان کی بھی بیٹی تھی. ان کی بھی عزت کا سوال تھا. اگر ان لوگوں کی عزت خراب ہو رہی تھی تو ان کی عزت پر بھی کوئی پھول نہیں چڑھا رہا تھا. لیکن اب کسی کو ان کی بات پر یقین نہیں آ رہا تھا. کچھ خواتین نے اپنی بچیوں کو بازو سے تھام کر کھڑا کر لیا. مردوں نے ہولے ہولے سر ہلانا شروع کر دیا. پالر گئی ہے اب جب نکاح ہونے والا ہے. کسی مرد کی آواز طنزیہ انداز میں بلند ہوئی. یہ سب بہانے ہیں. صاف بات کریں شوکا صاحب, آپ کی بیٹی شرمندگی ہمیں کیوں ملے؟ دوسری طرف کچھ لوگ غصے سے بڑبڑاتے ہوئے اٹھنے لگے. کچھ خواتین نے سر پر دوپٹہ درست کیا اور بچوں کو سنبھالتے ہوئے جانے کی تیاری کرنے لگی. اب بھاری بدن عورت نے طنزیہ ہنسی کے ساتھ کہا, ایسا تماشا پہلے کبھی نہیں دیکھا. لڑکی بھاگ گئی شادی والے دن اور الزام دیا جا رہا ہے پارلر کو. ارے بہن, تمہاری بیٹی کا کردار ہی ٹھیک نہیں تھا. پہلے بتاتی کہ اتنی پڑھی لکھی لڑکی بھی ایسا گل کھلا سکتی ہے. زینت بیگم کو دیکھ کر وہ طنزیہ انداز میں بولی تھی. پاس کھڑی عائشہ نے سب سے اپنی ماں کا ہاتھ تھاما. اس کی بہن اس کی آئیڈل تھی. ہر وقت ہر کسی کے سامنے وہ بہت ہی پرجوش انداز میں بتاتی کہ وہ علیزے کی بہن ہے, اور آج اسی بہن نے سب کے درمیان ان کا جینا محال کر دیا تھا. شوکا صاحب پسینے میں شرابور, چہرے پر بے بسی اور شرمندگی کے لیے سب کو روکتے رہ گئے. پلیز 2 منٹ دیں, علیزے مل جائے گی. میری بات پہ یقین کریں. اس طرح بارات لے کر واپس نہ جائے. میری بیٹی بدنام ہو جائے گی. خدا کے لیے ٹھہر جائے, اللہ کا واسطہ. ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ باراتیوں کے پاؤں پکڑ لے, مگر اب سب کچھ ریت کی مانند پھسلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا. باراتی کسی صورت رکنے کے موڈ میں نہیں تھے. سب ایک ایک کر کے حویلی سے باہر جانے لگے. ایک شور, ایک ہنگامہ, ایک طوفان پیچھے چھوڑ گئے, اور ایک ایسی بدنامی پیچھے چھوڑ گئے جس میں صرف اور صرف رسوائی اب ایک لڑکی کی ہونی تھی. شوکا صاحب اپنے دل تھام کر وہیں صوفے پر بیٹھ گئے جیسے کسی نے زمین سے باندھا ہوا ہو. ان کی سانس اکھڑنے لگی. زینت بیگم تیزی سے ان کے پاس آئیں, پانی کا گلاس تھمایا, مگر ان کی نگاہیں کہیں کھو چکی تھی. اسی اسنا میں ملازم دوڑتا ہوا آیا. سائیں جی, پوری حویلی چھان لی, علی سے بھی کہیں نہیں ملی. یہ آخری کاری ضرب تھی جو ان دونوں میاں بیوی کے لیے بہت اذیتناک تھی. زینت بیگم نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے سر تھام لیا. یا اللہ, یہ کیسا دن دکھایا ہے تو نے. شور ختم ہو چکا تھا, مگر جو طوفان دلوں میں آ چکا تھا وہ تباہی پھیلانے کو تیار تھا. وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا. رات کے 12 بج چکے تھے. پورے آسمان پر گہرا سناٹا چھایا ہوا تھا. حویلی کے آنگن میں اب صرف ہوا کی سائیں باقی رہ گئی تھی. مہمانوں کا شور, ہنسی, کہے سب ہوا ہو چکے تھے. اب صرف خالی کرسیاں, بکھرے ہوئے پھول اور دل کو چیر دینے والی خاموشی رہ گئی تھی. حویلی کے لاؤنج میں مدھم روشنی چل رہی تھی. دیوار پر لگا گھڑیال ہر سیکنڈ پر خاموشی کو مزید گہرا کر رہا تھا. شوکا صاحب صوفے پر بیٹھے, دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھامے جیسے کوئی بہت بڑا بوجھ ان کے کندھوں پر آ گیا ہو. آنکھوں کے کونے بھیگے ہوئے تھے اور چہرہ بے بسی کی ایک عجیب تصویر بن چکا تھا. زینت بیگم ان کے ساتھ ہی بیٹھی تھی. چہرے پر دکھ, غصہ اور شرمندگی کی ملی جلی جھلک. چند قریبی رشتہ دار اب بھی وہاں موجود تھے جو کسی تسلی کے بجائے محض خاموش تماشائی بنے تھے تاکہ کوئی بات مل سکے اور اسے خاندان میں پھیلا سکے. شوکا صاحب نے ایک دم سر اٹھایا اور زینت بیگم کی طرف پلٹ کر دیکھا. آواز بلند ہو چکی تھی جیسے اندر کا سارا لاوا باہر آ گیا ہو. کہاں ہے تمہاری بیٹی؟ کچھ علم ہے تمہیں؟ زینت, کتنی بے عزتی ہوئی ہے ہماری. لوگ کیا کیا کہہ گئے. سب تھو تھو کر رہے تھے ہم پر. ان کے آنسو ابھی قابو ہو چکے تھے. آواز میں لرزش اور دل میں شدید گرد تھا. کب تک وہ چپ لگا کر رکھتے؟ آخر تو انسان تھے, رد عمل تو انہوں نے دینا ہی تھا. زینت بیگم نے بھی آنکھیں پوچھی مگر غصے سے بول اٹھی. میں نے تو کہا تھا وقت پر شادی کر دے, مگر نہیں. آپ کو تو اس کی تعلیم کی فکر تھی. یہ لیجیے نتیجہ, صحیح چاند چڑھایا ہے آپ کی لاڈلی نے. اگر میں نے چھوٹ دی ہے تو تم تربیت کر دیتی. یہ تربیت کی ہے تم نے. ماں کے ہاتھ میں ہوتی ہے اولاد کی تربیت. میں نے تو کبھی بیٹیوں سے لاڈ نہیں کیا. تم ایک دن رات اس کے آگے پیچھے بچھی رہتی. شوکا صاحب کا چہرہ لال ہو گیا تھا, ہاتھ کانپ رہے تھے. اسی لمحے ایک معصوم سی آواز فضا میں گونجی. ان کی چھوٹی بیٹی صوفے کے کنارے سمٹی بیٹھی, آنکھوں میں آنسو لیے بولی, پلیز امی ابو آپ دونوں چپ ہو جائیں. آپس میں ہی اگر ہم لڑیں گے تو آپ ہی کو کون ڈھونڈے گا. وہ جہاں بھی ہو اکیلی ہے, ڈری ہوئی ہوگی. ہم اس کے ساتھ کیا ہوا ہے یہ جانے بغیر اس پر الزام لگا رہے ہیں. شوکا صاحب نے بے بسی سے اسے دیکھا جیسے اس کی بات دل پر لگی ہو, پھر سر جھکا لیا. کیا تلاش کریں, اب سب کچھ برباد ہو چکا. عزت, رشتہ, بھروسہ, سب کچھ. ان کی آواز پر آئی ہوئی تھی. پورے کمرے میں سناٹا چھا گیا. ہر دیوار پر جیسے تماشائی بن کر اس حویلی کی ذلت کی گواہی لکھی ہو. ہوا بھی اب اندر سسک رہی تھی. دل بوجھل ہو چکا تھا اور امید
وہ تو کہیں بہت پیچھے رہ گئی تھی، لیکن کہتے ہیں نا، جہاں سے امید چھوڑی جاتی ہے وہیں سے رب العالمین مدد کے راستے ہموار کر دیتا ہے۔ وقت اور تیزی سے گزرتا جا رہا تھا، لیکن علیزے کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ رات کا چوتھا پہر تھا، ساری حویلی سناٹے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ وقت جیسے تھم سا گیا ہو، ہر کمرے، ہر دیوار، ہر در و دیوار پر ویرانی ناچ رہی تھی۔ لاؤنج کی مدھم روشنی اب تھکن سے جھکنے لگی تھی۔ سب لوگ اپنی جگہ خاموش بیٹھے تھے۔ صدمے نے کسی کو سونے نہ دیا، دلوں میں بس ایک ہی دعا تھی، علیزے خیریت سے ہو، واپس آ جائے۔ ایک دو بار زینت بیگم نے شوکت صاحب کو تاکید کی کہ آپ تھوڑی دیر آرام کر لیں، مگر انہوں نے انکار کر دیا۔ ان کی بیٹی کا کچھ پتہ نہیں تھا، اسے کیسے وہ سو جاتے، ان کا ضمیر اس چیز کی اجازت نہیں دے رہا تھا۔ وقت اور تیزی سے گزرا اور تقریباً کچھ لمحے بعد قدموں کی آواز سنائی دی۔ آواز کی دروازے کی ہلکی سی آواز ابھری، جیسے کسی نے بہت آہستگی سے کھولا ہو۔ سب کی نگاہیں ایک ساتھ مرکزی دروازے کی طرف اٹھیں اور پھر سانسیں جیسے رک گئیں۔ جو منظر آنکھوں کے سامنے تھا وہ جان نکال لینے کے لیے کافی تھا۔ دروازے پر علیزے کھڑی تھی، بکھرے بال، چہرے پر گرد و غبار، آنکھوں میں عجیب سی ویرانی، ہونٹ خشک، پاؤں ننگے، لباس کا حال بھی ایسا جیسے کئی کانٹے چبھے ہوں۔ وہ نہایت سست قدموں سے اندر آ رہی تھی۔ اس کا وجود جیسے اندر ہی اندر ٹوٹ چکا تھا، جیسے ہر احساس اس کے اندر سے چھن چکا تھا۔ آنکھوں میں ویرانی، چہرے پر اداسی، اسے دیکھ کر بہت کچھ غلط ہونے کا احساس ہو رہا تھا۔ شوکت صاحب اور زینت بیگم کی سانسیں جیسے تھم گئی۔ تمام مہمان پھٹی پھٹی نگاہوں سے علیزے کا برباد ہوا وجود دیکھ رہے تھے۔ علیزے، زینت بیگم کی آواز کپ کپ آئی، جیسے انہیں اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا ہو۔ جیسے ہی وہ تھوڑا اور قریب آئی، زینت بیگم تڑپ کر اٹھی اور بیٹے کو سینے سے لگا لیا۔ یا اللہ، یہ کیا حال ہے تمہارا؟ کہاں تھی تم؟ بولتی کیوں نہیں؟ ان کی آواز میں درد اور ماں کی بے بسی شامل تھی۔ وہ علیزے کو جھنجھوڑ رہی تھی، مگر علیزے کا چہرہ خالی، بالکل خالی تھا۔ آنکھوں میں آنسو نہیں، صرف خالی پن، ایک ایسا خالی پن جو عقل انسان کا دل چیر دے۔ اس کی خاموشی پوری حویلی کا سکون برباد کر گئی تھی۔ کیا ہوا تمہیں؟ کہاں چلی گئی تھی؟ کس حال میں ہو بیٹا؟ شوکت صاحب بھی آگے بڑھے، آنکھیں نم تھی، آواز بھر آئی ہوئی۔ بیٹا کچھ تو بولو، باپ ہو تمہارا، بتاؤ تمہارے ساتھ کیا ہوا؟ وہ لوگ اپنی پریشانی بھول کر علیزے میں لگ گئے تھے۔ آخر وہ اس خاندان کا سب سے اہم فرد تھی، اور اب اس کو اس حال میں دیکھ کر صحیح معنوں میں ان کے ہوش اڑ گئے تھے۔ مگر وہاں موجود چند قریبی رشتے دار جو کافی دیر سے اسی انتظار میں تھے کہ مزید کوئی تماشا ہو، ان کے چہرے جیسے کھل اٹھے۔ عائشہ دوڑتی بھی آئی بہن کے سامنے۔ ابھی خدا کے لیے کچھ تو بولیں، ہوا کیا ہے؟ آپ کی یہ حالت ہو رہی ہے، آپ کس حال میں واپس آئی ہیں؟ کچھ تو بتائیں۔ وہ رو رہی تھی، بہن کا ہاتھ پکڑ کر جھنجھوڑ رہی تھی، مگر علیزے بس خاموش، نہ نگاہ میں کوئی تاثر، نہ ہونٹوں پر کوئی حرکت۔ وہ جیسے سب سن رہی تھی مگر سمجھ کچھ نہیں پا رہی تھی۔ اس کا سر اپنی ماں کے کندھے سے لگا تھا اور وہ بس ایک خالی پن لیے سب کو تکے جا رہی تھی۔ زینت بیگم کی سسکیاں بلند ہو چکی تھیں۔ کیا کسی نے کچھ کیا تمہارے ساتھ؟ کچھ کہا؟ ظلم کیا؟ بول علیزے، اپنی ماں کو بتا، خدا کا واسطہ ہے۔ وہ ہاتھ جوڑنے کے در پہ آ گئی، مگر علیزے کی خاموشی اب سب پر بھاری ہوتی جا رہی تھی۔ حویلی میں ایک بار پھر سناٹا چھا گیا۔ سوالات ہوا میں معلق تھے، جواب سے بھی خاموش وجود کے گرد سمٹے ہوئے تھے۔ شوکت صاحب پیچھے ہٹ کر دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میری بیٹی، میری عزت، کیا ہو گیا تجھے؟ کسی کے پاس اب الفاظ نہ تھے، صرف ایک سوال تھا جو سب کی آنکھوں میں تھا، علیزے کے ساتھ آخر ہوا کیا؟ وہ بہت مشکل سے اپنا آپ چھڑوا کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ اس میں واقعی ہمت نہیں تھی، قدم بوجھل، کندھے جھکے ہوئے، اور اس کی حالت کے پیش نظر اسے کسی نے نہیں روکا، جبکہ وہاں کھڑے رشتے دار فوراً ہی حرکت میں آئے۔ پورے خاندان میں یہ بات آگ کی طرح پھیلا دی گئی تھی کہ عائشہ رات کے 4 بجے بکھری ہوئی حالت میں لوٹی ہے۔ یقیناً اس کے ساتھ کچھ غلط ہو چکا، اور اس غلط کا مطلب تو سب بہت اچھے سے جانتے تھے۔ کمرے کا دروازہ بند ہوتے ہی علیزے کے قدم خود بخود واش روم کی طرف اٹھے، جیسے وہ خود کو گھسیٹ کر وہاں لے جا رہی ہو۔ ایک بوجھ تھا جو اس کے وجود کو توڑ جا رہا تھا، مگر وہ اب محسوس کرنے سے قاصر ہو چکی تھی۔ اس نے زندگی میں کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا کہ اس پر ایسا وقت بھی آ سکتا ہے۔ زندگی نے اس نے ہمیشہ ایک وقار کے ساتھ گزاری، اپنی ناک پر وہ مکھی بھی بیٹھنے نہیں دیتی تھی، اور اب پورا کردار اس کا برباد ہو گیا۔ اس کی پوری ساکھ ہل چکی تھی۔ اتنے سالوں میں بنائی ہوئی عزت لمحے میں برباد ہو گئی۔ دروازہ بند کر کے اس نے شعبہ آن کیا، اور پھر بغیر کچھ سوچے، بغیر کچھ محسوس کیے، وہ کپڑے سمیت پانی کے نیچے کھڑی ہو گئی۔ پانی ٹپ ٹپ اس کے اوپر برسنے لگا، مگر وہ ہلی تک نہیں، اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے شروع ہو گئے تھے۔ آنکھوں سے آنسو جاری تھے، مگر چہرے پر کوئی تاثر نہ تھا۔ پانی کے قطرے اس کے چہرے سے بہتے آنسوؤں کو چھپانے کی کوشش کر رہے تھے، مگر اس کے درد کو
نہ چھپا سکے، دل چیخ رہا تھا، رو رہی تھی لیکن لب سلے ہوئے تھے، کپڑے اس کے وجود سے لپٹے تھے، لیکن اسے کچھ محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ وہ نہایت بے بس لگ رہی تھی، جیسے زندگی اسے کوئی بہت بڑا حساب لے چکی ہو اور اب صرف ایک خالی خول باقی ہو۔ چند لمحے ہی گزرے تھے کہ کمرے کا دروازہ کھلا اور عائشہ اندر آئی۔ آپ ہی؟ اس نے ارد گرد نظر دوڑائی مگر علیزہ کہیں دکھائی نہ دی۔ پھر واش روم سے آتے شاور کی آواز پر اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ فوراً دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی اور سامنے کا منظر دیکھ کر اس کا دل دہل گیا۔ یا اللہ آپ ہی! عائشہ بھاگتی ہوئی اس کے پاس آئی، شاور بند کیا اور علیزہ کے کندھے کو تھاما۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ کپڑوں سمیت پانی کے نیچے کھڑی ہو؟ اس نے علیزہ کا ہاتھ تھاما اور باہر لے جانے کی کوشش کی مگر علیزہ کی حالت وہ گویا پتھر کی ہو چکی تھی۔ آپ ہی کچھ تو بولو، مجھے بتاؤ کیا ہوا؟ کیوں گئی تھی؟ کہاں رہ گئی تھی؟ ہم سب کتنی بدنامی جھیل چکے ہیں، ابو کا دل بیٹھ گیا ہے اور یہ کیا حال بنا رکھا ہے اپنا؟ آپ کے جانے سے اتنی تکلیف نہیں ہوئی آپ ہی، لیکن آپ کی اس حالت سے ہو رہی ہے۔ میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑ رہی ہوں، پلیز کچھ تو بتائیں، لیکن جواب نہ دارو۔ عائشہ کی آواز پر آئی تھی، آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے مگر علیزہ وہ خاموش تھی، صرف خاموشی سے عائشہ کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں گواہ تھی کسی بہت بڑے طوفان کی جو اس کے اندر آ کر سب کچھ بہا لے گیا۔ بولو نا آپ ہی، میں تمہاری بہن ہوں، مجھ سے بھی کچھ چھپانا ہے؟ تمہاری خاموشی مجھے مار ڈالے گی۔ عائشہ نے اسے زور سے جھنجھوڑا لیکن علیزہ کی نظریں بس اسے دیکھ رہی تھی، جیسے وہ اسے پہچاننے کی کوشش کر رہی ہو، جیسے وہ سب کچھ بھول چکی ہو یا شاید سب یاد ہے مگر الفاظ مر چکے۔ کمرے کی ہوا بوجھل ہو چکی تھی، در و دیوار سے ٹپک رہا تھا درد، اور علیزہ وہ بس ایک زندہ لاش بن کر کھڑی تھی، نہ کچھ کہا نہ کوئی فریاد کی، صرف ایک ساکت خاموشی جو چیخوں سے بھی زیادہ ہولناک تھی، جو دل دہلا دینے والی تھی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا، دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینے میں تبدیل ہو گئے، لیکن علیزہ کی حالت جو کی توں تھی۔ اس نے کالج چھوڑ دیا تھا، وہ وہاں تعلیم دینے بھی نہیں جا رہی تھی۔ کئی بار زینت بیگم نے اسے وہاں بھیجنے کی کوشش کی مگر وہ کوئی جواب نہیں دیتی۔ وقت پر کھانا مل جاتا تو زہر مار کر 2 لقمے لے لیتی، ورنہ کوئی سوال بھی نہیں کرتی۔ اپنے کمرے تک محدود رہنا ہی اس نے سیکھ لیا تھا۔ اس کو دیکھ کر کسی زندہ لاش کا گمان ہوتا تھا، ایک ایسی زندہ لاش جو محض سانس لے رہی تھی لیکن جذبات اور احساسات مر چکے تھے۔ آج معمول کا ہی دن تھا، کمرے میں دھیمی روشنی چل رہی تھی، رات کا پچھلا پہر تھا۔ شوکت صاحب اور زینت بیگم اپنے بستر پر بیٹھے بے چین نگاہوں سے چھت کو تکتے جا رہے تھے۔ کمرے میں سناٹا چھایا تھا مگر دلوں میں ایک طوفان برپا تھا جو زبان پر آ کر خاموشی کو توڑنے کی بےتاب تھا۔ 1 مہینہ ہو گیا زینت، شوکت صاحب نے گہرا سانس لیتے ہوئے روشنی خاموشی توڑی۔ میری بیٹی کو کیا ہو گیا؟ میں تو کچھ نہیں کہتا اسے، کوئی الزام نہیں دیا میں نے، کتنی بدنامی ہوئی ہماری، لوگ ہمیں کس نظر سے دیکھتے ہیں وہ سب برداشت کر رہا ہوں میں، لیکن علیزہ وہ تو جیسے مکمل چپ کی تصویر بن چکی ہے۔ مجھ سے اس کی ایسی حالت برداشت نہیں ہو رہی۔ اس کو بولو کہ وہ پرانی علیزہ بن جائے، مجھ سے اب یہ سب نہیں دیکھا جائے گا۔ زینت بیگم نے تھکی تھکی نگاہوں سے شوہر کو دیکھا، چہرے پر افسوس اور بے بسی کی جھلک نمایاں تھی۔ میں نے بھی کتنی کوشش کی کہ شوکت اسے باتوں میں لانے کی، کبھی نرم لہجے میں، کبھی غصے میں، کبھی مان بن کر، کبھی دشمن بن کر تانے دیے، جھنجھوڑا، مگر وہ بس ایک خاموش چہرہ لیے گھومتی ہے، نہ کچھ پوچھتی ہے نہ جواب دیتی ہے۔ شوکت صاحب نے اپنا سر تھام لیا، آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ زینت پلیز یہ سب تانے مت دو، میری بچی اتنی بری نہیں، میں جانتا ہوں وہ بہت اچھی ہے، اس کی تربیت میں کوئی کمی نہیں۔ ہاں حالات شاید ایسے ہو گئے تھے کہ وہ خود بھی بے بس ہو گئی۔ زینت بیگم خاموش ہو گئی، کچھ دیر بعد آہستہ سے بولی، کیا کریں شوکت، کچھ تو سوچنا ہوگا، وہ دن بدن اور خالی ہوتی جا رہی ہے، میں تو ڈرنے لگی ہوں اس کی خاموشی سے۔ خدا نہ کرے کسی دن ہم لوگوں کی غیر موجودگی میں اس نے اپنے ساتھ کچھ کر لیا تو ہم کہیں کے نہیں رہیں گے۔ شوکت صاحب اس کی باتیں سن کر بولے، میں نے کل ایک عورت کو بلایا ہے، شوکت صاحب نے دھیمی آواز میں کہا، رشتہ لے کر آ رہی ہے، سوچا ہے شاید کوئی مناسب بات بن جائے، علیزہ کو ایک نیا آغاز مل جائے۔ زینت بیگم نے چونک کر انہیں دیکھا، رشتہ؟ کیسا رشتہ؟ کس کا ہے؟ کون ہے وہ لڑکا؟ کس خاندان سے ہے؟ اور اس کی ماں؟ کیا انہیں علم ہے ہماری بیٹی کے ساتھ کیا ہو چکا؟ شوکت آپ دیکھ لینا، اگر اس نے کل آ کر علیزہ کو کچھ بھی کہا تو وہ بہت ہرٹ ہو جائے گی، پہلے ہی اس کے کان میں ہر حقیقت ڈال دیں تاکہ بعد کے لیے پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ شوکت صاحب نے ہلکی سی بے چینی سے رخ موڑا، بس اتنا معلوم ہے کہ لڑکا اچھا ہے، پڑھا لکھا ہے، کہیں باہر ملازمت کرتا ہے، کل وہ لوگ خود آ کر ملیں گے، وہیں سب بات ہو جائے گی، لیکن ہمیں لڑکی کی ماں سے بات کرنی چاہیے، وہی سب کچھ بتا سکتی ہیں۔ زینت بیگم نے تشویش سے کہا،
ابھی تو بس عورت آ رہی ہے رشتہ لے کر، ہو سکتا ہے کہ لڑکا اور اس کی ماں بھی آ جائے، کل دیکھتے ہیں، بیٹھ کر اچھی طرح بات کر لیں گے، اگر سب ٹھیک ہوا تو شاید علی جی کی زندگی میں کوئی روشنی لوٹ آئے۔ شوکت صاحب کی آواز میں امید کی ایک ہلکی سی رمق تھی جو زینت بیگم کے چہرے پر بھی تھوڑا سکون لے کر آئی تھی، مگر دونوں کی آنکھوں میں یہ سوال اب بھی زندہ تھا کہ ایک مہینے کی خاموشی اگر کے سچ کو چھپائے ہوئے تھی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے چمکا، دوپہر کی دھوپ کھڑکی سے اندر جھانک رہی تھی، مگر لاؤنج میں ایک عجیب سی ٹھنڈک، خاموشی اور سنجیدگی کا راج تھا۔ زینت بیگم، شوکت صاحب اور ان کی بیٹی عائشہ صوفے پر بیٹھے تھے، چہروں پر سوال تھے، دلوں میں بے چینی۔ کمرے کا ماحول ایسا تھا جیسے کوئی بڑا فیصلہ سر پر کھڑا ہو۔ ان کے بالکل سامنے صوفے پر ایک باوقار گہری نظریں رکھنے والی باعزت خاتون اور ان کے ساتھ ایک مرد، بلند قامت، کشادہ پیشانی، سانولی چمکدار رنگت، گہرے خد و خال، جس کی آنکھوں میں وقار اور لہجے میں تمکنت تھی۔ وہ ببر خانزادہ تھا۔ اس کا لباس سادہ لیکن پروکار تھا، قمیص شلوار کے اوپر واسکٹ، صاف ستھرا حلیہ، ہر زاویے سے مکمل شخصیت کا مالک کو جس طرح نظر کرتا ایک روب چھا جاتا۔ چلنے میں خاموشی رہی۔ سرمین بیگم نے اپنے بیٹے کی طرف ایک نظر ڈالی، پھر شوکت صاحب کی طرف متوجہ ہوئی۔ ہمیں علم ہے آپ کی بیٹی کے ساتھ کیا ہوا۔ ان کے الفاظ نرمی سے لپٹے تھے لیکن اثر بہت گہرا رکھتے تھے۔ سنا ہے آپ کی بیٹیاں خود اس سب کی گواہ بنی تھی۔ شوکت صاحب نے سر جھکا لیا، ان کے چہرے پر شرمندگی اور دکھ کا سایہ چھا گیا، اور زینت بیگم نے لب بھینچ لیے۔ سرمین بیگم نے بات جاری رکھی، خیر میں آپ کے زخموں پر نمک نہیں چھڑکنا چاہتی، میرے یہاں آنے کی وجہ کچھ اور ہے۔ انہوں نے ایک پل کو خاموشی اختیار کی، پھر گہری سانس لی۔ میں اپنے ببری کے لیے آپ کی بیٹی کا رشتہ لے کر آئی ہوں۔ زینت بیگم اور شوکت صاحب نے چونک کر ان کی طرف دیکھا۔ عائشہ کا چہرہ حیرت سے کھلا رہ گیا۔ ہمیں ایک پڑھی لکھی سلجھی ہوئی سمجھدار لڑکی کی تلاش ہے۔ میری یہ خواہش ہے کہ ببری کی زندگی میں کوئی ایسی عورت آئے جو اس کا خیال رکھ سکے، اس کے ساتھ چل سکے اور اس خاندان کا وارث پیدا کر سکے۔ ان کی نظریں ببر خانزادہ پر پڑی جو بالکل خاموش بیٹھا تھا، چہرے پر کوئی گھمنڈ یا غرور نہیں، صرف ایک سادگی اور گہری سوچ کا عکس۔ سرمین بیگم نے بات بڑھائی، یہ میرا اکلوتا بیٹا ہے، پہلی شادی اس کے والد نے ان کی پسند سے کروائی تھی، گاؤں کی ایک لڑکی سے، بدقسمتی سے وہ اولاد کے قابل نہ نکلی۔ ببری نے کبھی کوئی شکایت نہ کی، نہ زبان کھولی، مگر اب ہمیں اپنے خون کی نسل آگے بڑھانی ہے۔ انہوں نے شوکت اور زینت کی طرف سنجیدگی سے دیکھا، اسی لیے ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی بیٹی کو اس کی زندگی کا نیا آغاز ملے، مگر وہ لمحے بھر رکی، مگر ہماری ایک شرط ہے۔ شوکت صاحب اور زینت بیگم دونوں کے چہروں پر سنجیدگی مزید گہری ہو گئی، ان کی نظریں ایک ساتھ سرمین بیگم پر جمی۔ کمرے میں ایک پل کو سناٹا طاری ہو گیا، صرف دلوں کی دھڑکن باقی رہ گئی تھی۔ لاؤنج کی فضا اب قدرے بوجھل ہو چکی تھی، باہر ہلکی سی دھوپ اب اندر کا ماحول مزید اجاگر کر رہی تھی، مگر اندر بیٹھے سب افراد کی نظریں اور توجہ صاف آنے والے جملوں پر مرکوز تھی۔ سرمین خانزادہ کی آنکھوں میں غرور اور انداز میں برتری صاف جھلک رہی تھی۔ انہوں نے کرسی پر ذرا سا جھکتے ہوئے نرمی سے لپٹے کڑوے الفاظ ادا کیے، ہمیں آپ کی بیٹی کے ماضی کا بخوبی علم ہے، بدنام زمانہ کہیے یا جو بھی، مگر ہمارا ببر خانزادہ کو ایک عزت دار جدی پشتی رئیس ہے، اس کا کاروبار ملک بھر میں پھیلا ہوا ہے، اور ہمارے خاندان میں کبھی بھی ایسے معاملات کی اجازت نہیں دی جاتی، لیکن پھر بھی ہم نے اس رشتے کے لیے حامی بھری ہے، وجہ اس کا ایجوکیٹڈ ہونا ہے۔ زینت بیگم کا چہرہ تن گیا، وہ بھی کچھ کہنے ہی لگی تھی کہ سرمین بیگم نے اپنی بات جاری رکھی، بس ہمیں حق مہر اور زیور میں تھوڑی رعایت درکار ہے، آپ سمجھ سکتی ہیں اتنے بڑے خاندان میں بھی کچھ معاملات نرمی سے حل کرنا پڑتے ہیں۔ یہ جملے سنتے ہی زینت بیگم کی آنکھوں میں ایک چمک لہرائی، مگر غصے کی۔ انہوں نے بے ساختہ کہا، مگر بہن یہ تو لڑکی کی سیفٹی ہوتی ہے، ایک ماں کے دل کی تسلی، اور پھر ہماری بیٹی جس اذیت سے گزری ہے کہ آپ سمجھ سکتی ہیں، ہمیں یہ سیفٹی ضروری ہے۔ سرمین بیگم ہلکا سا مسکرائی، مگر وہ مسکراہٹ نرمی کی نہیں، طنز کی تھی۔ دیکھیے مرضی آپ کی، ہمارے ببری کے لیے لڑکیوں کی کمی نہیں، بس ہمیں لگا کہ شاید آپ کی بیٹی کو ایک عزت دار نام دے کر ہم کچھ اچھا کر لیں گے، مگر رعایت ہمیں چاہیے ہوگی، یہی ہماری شرط ہے۔ شوکت صاحب جو اب تک خاموش تھے آہستہ سے بولے، بہن جی آپ بات کو غلط رخ پر لے جا رہی ہیں، ہم کوئی ضد نہیں کر رہے، صرف انصاف چاہتے ہیں۔ ایک باپ ہونے کے ناطے میری بیٹی کے لیے میں بہتر کا خواہاں ہوں، مگر سرمین خانزادہ نے ان کی بات کاٹتے ہوئے کہا، اور میں بھی ایک ماں ہوں، اپنے بیٹے کے لیے
میں بہتر دیکھ رہی ہوں. اگر ایک بدنام لڑکی کو اپنی بہو بنا رہی ہوں تو مجھے کچھ نہ کچھ تو تحفظ چاہیے نا. اس دوران ببری خانزادہ خاموشی سے بیٹھا رہا. اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا. وہ نہ مداخلت کر رہا تھا نہ تائید، بس آنکھیں جھکائے سب سن رہا تھا. کچھ لمحے خاموشی میں گزرے، پھر زینت بیگم نے قدرے سخت لہجے میں کہا، ٹھیک ہے، ہمیں سوچنے کا وقت دیجیے، ہم آپ کو فون کر دیں گے. جی بہتر. زرمین خانزادہ نے گردن ہلائی اور وہ دونوں چائے کی پیالی ختم کر کے آہستگی سے اٹھ کھڑے ہوئے. دروازہ بند ہوا اور لاؤنج کی فضا ایک بار پھر ویران ہو گئی. جیسے کچھ لمحے پہلے وہاں موجود غرور، تلخی اور سوال سب کچھ چھوڑ کر جا چکے ہوں. مگر ایک بوجھ پیچھے رہ گیا تھا، ایک ایسا بوجھ جس میں صرف اور صرف اذیت تھی. رات کی سیاہی نے آسمان کو ڈھانپ رکھا تھا. حویلی کے لاؤنج میں زرد روشنیوں کی ہلکی ٹمٹماتی روشنی نے کمرے کو مدھم سے چمک دیا. علیزے ایک ماہ کی مکمل خاموشی کے بعد آج بھی وہی پرانی کرسی پر بیٹھی تھی، ساکت بے جان، نظریں زمین پر گاڑی، جیسے وہ کوئی اور جہاں دیکھ رہی ہو. زینت بیگم صوفے پر بیٹھے بیٹی کو ایک نظر دیکھ کر بولی، ایسی جگہ رشتہ کرنے سے بہتر ہے کہ ہم اپنی بیٹی کو اپنے پاس ہی رکھیں. کیا عزت ملے گی اسے وہاں؟ جس ماں کا لہجہ ابھی سے زہر آلود ہو، کل کو کیا قیامت ڈھائے گی؟ عائشہ فوراً بول پڑی، امی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. بے شک لڑکا بہت خوبصورت ہے، بہت شاندار شخصیت ہے، مگر اس کی ماں، وہ ہم سب کے سامنے تذلیل کر کے گئی ہے. آج جب اس کے سامنے ہماری عزت کی کچھ وقت نہیں، کل کو تو وہ علیزہ آپ ہی کو ہر وقت رسوا کرے گی. ہم کیوں اسے ایسے جہنم میں دھکیلیں؟ شوکت صاحب جو تکیے سے ٹیک لگائے گہری سوچ میں تھے، دھیرے سے بولے، رہنے دیتے ہیں، عزت سے بڑھ کر کچھ نہیں. ہماری بیٹی پر جو بیت چکی ہے بس وہی کافی ہے. فضا میں ایک بوجھل خاموشی چھا گئی، مگر پھر جیسے کسی مردہ دل میں دھڑکن لوٹی ہو. علیزہ نے دھیرے سے سر اٹھایا. اس کی آواز بہت مدھم تھی، مگر ہر لفظ میں فیصلہ چھپا تھا. نہیں، کوئی ضرورت نہیں سوچنے کی، میں اس رشتے کے لیے راضی ہوں. لاؤنج میں جیسے سب سانس لینا بھول گئے ہوں. عائشہ بڑبڑا کر بولی، آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ پورے 1 مہینے بعد وہ سب کے سامنے بولی تھی، لیکن جو بولی تھی وہ ان سب کی سوچ سے بالاتر تھا. شوکت صاحب بھی فوراً سیدھے ہو کر بیٹھے. نہیں بیٹا، تم ہم پر بوجھ نہیں ہو، جو ہونا تھا سو ہو گیا، وہ تمہارا نصیب تھا. مگر اب ہم تمہیں دوبارہ کسی آسمائش میں نہیں ڈالیں گے. وہ شفقت بھرے لہجے میں بولے تھے. انہیں عائشہ سے زیادہ علیزہ عزیز تھی. یہی وجہ تھی کہ اتنا بڑا ثانیہ ہونے کے بعد بھی انہوں نے ایک بار بھی اپنی اولاد کو یہ نہیں بولا تھا کہ تمہاری وجہ سے میں کتنا رسوا ہوا ہوں، کتنے لوگوں نے میرے کردار پر تھو تھو کی ہے، میری عزت مٹی مٹی ہو گئی. علیزہ کی آنکھوں میں ایک ایسی تھکن تھی جو شاید روح تک اتری ہو. اس کی آواز اب بھی دھیمی مگر پرعزم تھی. بابا، یہ بھی میرا نصیب ہے، شادی تو میری کبھی نہیں ہوگی، میں جانتی ہوں، مگر میں محض بوجھ بن کر نہیں جینا چاہتی. بس یہ چاہتی ہوں کہ آپ لوگ رضامندی دے دیں. زینت بیگم نے آگے بڑھ کر بیٹی کا ہاتھ تھامنا چاہا، مگر علیزہ نے نرمی سے ہاتھ چھڑا لیا. اب بات ختم کریں، مجھے سونا ہے. یہ کہہ کر وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی، آنکھوں میں نمی لیے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی. پیچھے رہ جانے والے ماں باپ اور بہن کی نظریں بس اس کی کمر پہ جمی رہیں اور لاؤنج ایک بار پھر گہری خاموشی میں ڈوب گیا. مگر اب یہ خاموشی بے بسی کی تھی، فیصلے کی تھی، اور شاید ایک نئی قربانی کی تھی. وہ ایسے ہی تھی، بعض اوقات اچانک اسے فیصلے کر جاتی تھی، اگلا دن رہ جاتا. پورا 1 مہینہ وہ خاموش رہی تھی. ابھی بھی بہت مشکل سے اسے باہر بلایا گیا تھا، اور اب جو بات اس کے سامنے آئی اس پر وہ خاموش نہیں رہی اور بے وقت بول پڑی تھی کہ وہ راضی ہے. حالانکہ اس کی فیملی میں اب کوئی رضامند نہیں تھا. ببری خانزادہ ولا کے شاندار مگر سنسان لاؤنج میں صوفے پر ٹیک لگائے بیٹھا تھا. سامنے زرمینہ بیگم پورے وقار اور رعونت سے بیٹھی تھی، ہاتھ میں قیمتی چیزیں، چینی کی پیالی جس سے ہلکی ہلکی چائے کی بھاپ اٹھ رہی تھی. خاموشی کو ببری کی کھنکتی بے چین آواز سے توڑا. امی، جب وہ لڑکی اتنی بدنام ہے تو آپ میری شادی سے کیوں کروا رہی ہیں؟ اس کی پیشانی پر بل، آنکھوں میں الجھن صاف نمایاں تھی. میرا نہیں خیال ہمیں اسے اپنے گھر کی عزت بنانا چاہیے. معاشرے میں ہماری ایک پہچان، ایک مقام ہے. میرا اپنا بزنس سرکل ہے، بابا کے ساکھ ہے گاؤں میں. اگر کسی کو معلوم ہو گیا کہ میں ایک ایسی لڑکی کو اپنی بیوی بنا چکا ہوں جو اپنی شادی کی رات اغوا ہو گئی تھی اور پھر کافی دیر تک غائب رہی، تو لوگ کیا سوچیں گے؟ اسے بالکل بھی علیزہ کے کردار کے بارے میں علم نہیں تھا. وہ ایک عام لڑکی کی نسبت وہاں گیا تھا، لیکن وہاں پہنچ کر جو باتیں اس نے اپنی ماں کے منہ سے سنی وہ اس کی چادر دبک روشن کر گئی تھی. اسی لیے وہ فوراً شادی سے انکاری ہو گیا. زرمین بیگم نے پیالی میز پر رکھی اور ببری کی طرف جھک کر بولی، کوئی کچھ نہیں سوچے گا. اگر سوچے گا بھی تو ہمیں کیا، تمہاری دوسری بیوی بن رہی ہے وہ.
پہلی تو ویسے ہی گاؤں میں سڑ رہی ہے، ہمیں نسل بڑھانی ہے، فارس چاہیے، اور وہ لڑکی وہ ٹھنڈی ہے۔ صابر خاموش۔ ببریک نے سنجیدہ لہجے میں کہا، امی میں اس کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرنا چاہتا جیسے پہلی بیوی کے ساتھ ہوا۔ وہ کچھ بولتی ہی نہیں، عجیب سی ہے۔ سرمینہ بیگم نے ہلکی سی ہنسی کے ساتھ آنکھیں گھما کر کہا، اسی لیے تو پسند آئی ہے مجھے، وہ جیسے مرد کو ایسی ہی عورت راس آتی ہے جو بولے کم، برداشت زیادہ کرے۔ اور رہی بات اس کی عصمت کی، تو ہمیں پتہ ہے وہ اب کنواری نہیں رہی ہوگی، مگر ہمیں فرق نہیں پڑتا، فرق انہیں پڑتا ہے جنہیں کردار سے زیادہ پردے کی فکر ہوتی ہے۔ ببریک نے کچھ کہنے کے لیے اب لب کھولے، مگر سرمین بیگم کی باتیں ذہن پر حاوی ہو چکی تھیں۔ وہ کچھ پل خاموش رہا، پھر آہستہ سے بولا، امی آپ چاہتی ہیں تو ٹھیک ہے، مگر یاد رکھیں اگر اس نے مسائل کھڑے کیے تو میں چپ نہیں بیٹھوں گا۔ سرمین بیگم نے مسکرا کر سر ہلایا، مسئلے وہ کھڑے نہیں کرے گی، وہ لڑکی ٹوٹی ہوئی ہے، اور تم جیسے مرد کے لیے وہی سب سے آسان شکار ہے، تم سے برداشت کرنا اور تھوڑا سا صبر۔ ببریک نے گہری سانس لیتے ہوئے گردن پیچھے کی اور چھت کو تکتے ہوئے خاموش ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں مستقبل کی پرچھائیاں تھیں، بوجھل، غیر یقینی اور شاید تھوڑی سی مایوسی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا، تمام معاملات طے ہو چکے تھے، حویلی کے لاؤنج کو سادگی سے آراستہ کیا گیا تھا، نہ کوئی شادیانے، نہ بینڈ، نہ ہنگامہ، صرف خاموشی، جیسے کوئی بوجھ ہو جو سب کے دلوں پر رکھا ہو۔ ایک چھوٹا سا قالین درمیان میں بچھا تھا جس پر مولوی صاحب اپنی سفید داڑھی اور ٹوٹی ٹوپی کے ساتھ بیٹھے تھے۔ چند قریبی رشتہ دار، شوکا صاحب، زینت بیگم، عائشہ اور ببریک کی ماں سرمین بیگم موجود تھیں۔ ببریک سفید کرتا شلوار میں چپ چاپ ایک کونے میں بیٹھا تھا، چہرے پر سنجیدگی اور آنکھوں میں خالی پن۔ مولوی صاحب نے نگاہ کا خطبہ پڑھنا شروع کیا، سب آنکھیں جھکائے خاموشی سے سن رہے تھے۔ مولوی صاحب نے سوال کیا، بیٹی علیزہ شوکت، کیا آپ کو ببریک خانزادہ اول سردار خانزادہ حق مہر 50,000 روپے نکاح قبول ہے؟ پورا لاؤنج جیسے سانس لینا بھول گیا۔ علیزہ جو کہ سادہ سفید لباس میں بال بندھے چہرہ سپاٹ لیے بیٹھی تھی، آہستہ سے بولی، قبول ہے۔ مولوی صاحب نے دوسرا اور تیسرا سوال بھی دہرایا اور وہی ٹھہری ہوئی آواز، قبول ہے، قبول ہے۔ پھر مولوی صاحب نے ببریک کی طرف دیکھا، بیٹا ببریک خانزادہ، کیا آپ کو علیزہ شوکت کا نکاح حق مہر 50,000 روپے میں قبول ہے؟ ببریک نے سر ہلانے کے بجائے زبان سے آہستگی سے کہا، قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ دعاؤں کے بعد مولوی صاحب نے نکاح نامہ مکمل ہونے کا اعلان کیا۔ کمرے میں موجود چند چہروں پر رسمی سی مسکراہٹ آئی، لیکن زیادہ تر خاموشی رہے۔ کسی نے خوشی کا شور نہ مچایا، کوئی تالیاں نہ بجی۔ علیزہ اپنی جگہ بیٹھی رہی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ زینت بیگم آگے بڑھی، علیزہ کے سر پر ہاتھ رکھا، بیٹی اب تم اس گھر کی عزت ہو، خود کو مضبوط رکھنا۔ عائشہ نے آنکھوں میں نمی لیے اپنی بہن کے ہاتھ تھامے، آپ ہی خوش ہے نا پلیز؟ علیزہ نے صرف ایک نظر اٹھا کر دیکھا، آنکھوں میں کچھ بھی نہ تھا، نہ شکوہ، نہ خوشی، نہ سوال۔ رخصتی کا وقت آیا تو کوئی ڈھول، کوئی سیٹی نہ تھی، صرف ایک سادہ سفید کار دروازے پر کھڑی تھی۔ علیزہ نے بغیر کسی احتجاج کے اپنا چھوٹا سا بیگ اٹھایا، بابا کے قدموں کے سینے سے لگی، ماں کے گلے لگی اور چپ چاپ دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ ببریک بھی اسی کے ساتھ خاموشی سے چل دیا، اس بات سے بے خبر کہ آنے والی زندگی ان دونوں کے لیے کتنے بڑے بڑے امتحان لے کھڑی۔ جتنی خاموشی سے یہ نکاح ہوا تھا، اتنی ہی شور سے ان کی زندگی آگے بڑھنے والی تھی۔ گاڑی کے دروازے بند ہوئے اور وہ پوری فیملی کو چھوڑ کر رخصت ہو گئی۔ یہ رخصتی تو 1 ماہ پہلے ہونی تھی، لیکن شاید قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ بے شک جوڑے آسمان پر بنتے ہیں، ہم زمین والے کتنے ہی کچھ کر لیں، لیکن جو رب نے طے کیا ہے وہی آخر میں طے پاتا ہے۔ گاڑی میں مکمل خاموشی کا راج تھا۔ ایک لمبی مسافت کے بعد گاڑی ایک ویلا کے سامنے آ کر رکی۔ ایک لمحے کے لیے علیزہ حیران ہوئی تھی، ان لوگوں نے آخر حق مہر کی رقم اتنی کم کیوں رکھی؟ مگر فی الحال وہ خاموش رہی۔ ملازمین نے اسے بہت احتیاط سے اتارا، چند ایک رسومات ادا کی گئیں اور پھر اسے کمرے میں پہنچا دیا گیا تھا۔ آخر کو دوسری شادی تھی، اسی لیے زیادہ اہمیت نہیں دی گئی تھی۔ ابھی تک تو منور خانزادہ کو بھی اس بات کا علم نہیں تھا کہ ان کے بیٹے نے دوسری شادی رچا لی ہے، لیکن ہاں ان کی خواہش ضرور تھی۔ مگر ان کی بیوی کو اس بات کا بخوبی علم تھا کہ جب انہیں علیزہ کے کردار کے بارے میں علم ہوگا تو وہ سب سے پہلے سوال یہی اٹھائیں گے کہ اس لڑکی سے شادی کرنے کی کیا تو۔ مگر ان کا کنسرن صرف اور صرف بھی ابھی اولاد تھی، انہیں اپنے بیٹے کی اولاد چاہیے تھی، اور انہوں نے بہت اچھے طریقے سے جانچ پڑتال کی تھی کہ علیزہ کے خاندان میں بچے بہت جلدی پیدا ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے علیزہ کا انتخاب کیا، اور وہ بے حد مطمئن تھی کیونکہ جتنی سلجھی ہوئی اور سمجھدار لڑکی انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے سلیکٹ کی تھی، آگے جا کر وہ انہیں سکون ہی دیتی۔
کمرے میں ہلکی سی مدھم روشنی پھیلی ہوئی تھی، پھولوں کی مہک ہوا میں تحلیل ہو چکی تھی۔ علیزے دلہن کا جوڑا پہنے خاموشی سے کمرے کے وسط میں رکھے بستر پر بیٹھی، آنکھوں میں کئی خواب، دل میں عجیب سی ہچکچاہٹ اور ذہن میں ہزاروں سوالات۔ ہر لمحہ وہ دروازے کی طرف دیکھتی جیسے کسی جادو کے انتظار میں ہو، جیسے ابھی کچھ خوبصورت ہونے والا ہو۔ ہاں، آج وہ پرسکون تھی، آنکھوں کی ویرانی کہیں کھو سی گئی تھی، اور یہ بات ہر شخص نے محسوس کی تھی۔ وہ گزر رہا تھا، گھڑیوں کی سوئیاں ایک ایک منٹ آگے بڑھ رہی تھیں، لیکن کمرے کا دروازہ بند ہی رہا، اور پھر تقریباً 1 گھنٹے بعد دروازہ کھلا۔ ببری خانزادہ کمرے میں داخل ہوا، نظریں سیدھی علیزے پر پڑی، ایک لمحے کے لیے اس کی طرف دیکھا، پھر بنا کچھ کہے سیدھا واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ علیزے کے چہرے پر حیرت چھلکنے لگی، اس نے گردن موڑ کر دروازے کی طرف دیکھا، جیسے وہ خود کو یقین دلا رہی ہو کہ جو ہوا وہ بس لمحات ہی تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اسے تو یہی گمان تھا کہ وہ آئے گا، اس کے پاس بیٹھے گا، اس کا ہاتھ تھامے گا، کچھ اپنے دل کی کہے گا، کچھ اس کے سنے گا، لیکن یہاں تو معاملہ ہی الٹ لگ رہا تھا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد ببریک باہر آیا، صاف کپڑوں میں ملبوس، بال تھوڑے گیلے، چہرے پر وہی تاثرات سنجیدگی لیے۔ اس نے علیزے کی طرف دیکھا اور سرد لہجے میں کہا، مجھے نیند آ رہی ہے، آپ یہ اپنا لہنگا سمیٹیں اور جگہ بنائیں۔ علیزے کی آنکھیں لمحے بھر کو پھیل گئیں، لب ہلے، دل میں کئی سوال جاگے، زبان پر کچھ الفاظ آنے کو تھے مگر وہ کچھ بول نہ سکی۔ ہمت کر کے اس نے ایسے سے کہا، میں نے سوچا تھا آج شاید ہم ایک دوسرے سے کچھ بات کریں گے۔ اس نے یہ بات بہت ہمت کر کے بولی تھی، آخر کو اتنا ٹائم وہ خاموش رہی تھی، لیکن آج بھی کوئی اسے سننے والا نہیں تھا، کیونکہ جو دھبا اس کے کردار پر لگ چکا تھا اسے مٹانا بے حد مشکل تھا۔ ببریک نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، ابھی بات کرنے کا وقت نہیں ہے، میں تھکا ہوا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے بستر کی دوسری جانب لیٹ کر لائٹ بند کر دی۔ کمرہ اندھیرے میں ڈوب گیا۔ وہ خانزادہ تھا، اس کی غیرت کو گوارا نہیں ہو رہا تھا کہ اس کی ہونے والی بیوی ایک رات باہر گزار کر آئی تھی۔ بے شک دوسری بیوی تھی، لیکن یہ بات اس کا دماغ قبول نہیں کر پا رہا تھا۔ علیزہ چند لمحے وہیں بیٹھی رہی، دل جیسا خالی ہو گیا تھا، آنکھوں میں نہ آنسو تھے نہ کوئی امید، صرف ایک گھٹن سی جو پورے وجود پر طاری ہو چکی تھی۔ اس نے ایسے سے لہنگے کی گوٹیاں سمیٹی، پیروں سے گھونگھٹ کا پلو کھسکایا اور چپ چاپ ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گئی۔ ہر قدم اس کے دل پر کسی پتھر کے مانند گرتا جا رہا تھا۔ نئی زندگی کی پہلی رات جو ہر لڑکی کے لیے خواب ہوتی ہے، علیزے کے لیے ایک کڑوا سچ بن گئی تھی، اور وہ سچ دل میں پیوست ہو چکا تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا، 3 دن کا عرصہ بیت گیا۔ اس درمیان اس نے محض زرمین بیگم سے ملاقات کی تھی۔ ملازمین کے ذریعے علم ہوا تھا کہ صاحب کی پہلی بیوی اپنے کمرے میں ہے۔ اس کے دل میں ایک بار خواہش جاگی تھی کہ وہ اپنے شوہر کی پہلی بیوی سے ملاقات کرے، اگر پھر یہ سوچ کر خاموش ہو گئی تھی کہ ہو سکتا ہے وہ اسے ملاقات کرنا پسند نہ فرمائے۔ آئیے بات تھی ان 3 دنوں میں اس کا شوہر اس کے ہی کمرے میں تھا۔ کمرے میں ہلکی ہلکی روشنی پھیلی ہوئی تھی، دیوار سے ٹیک لگائے علیزہ نے کئی بار دروازے کی طرف دیکھا۔ 3 دن گزر چکے تھے، 3 راتیں جن میں ببریک نے اس سے بات کی، نہ ایک نظر اس کی طرف دیکھا۔ دل جیسے اب تھکنے لگا تھا، خاموشی اب اس کے لیے اذیت بن چکی تھی۔ وہ مزید یہ اجنبیت سہنے کے لیے تیار نہ تھی۔ دروازے کی کنڈی گھومی، ببریک کمرے میں داخل ہوا، ہمیشہ کی طرح سنجیدہ چہرہ، سرد مزاج، خاموش قدم۔ وہ سیدھا اپنی جگہ پر بیٹھا۔ علیزہ نے چند لمحے اسے دیکھا، پھر ہمت کر کے اس کے قریب آ کر بیٹھ گئی۔ میں کچھ کہنا چاہتی ہوں، اس نے نرم مگر تھکی ہوئی آواز میں آغاز کیا۔ ببریک نے اس کی طرف ایک سرسری نظر ڈالی، پھر نگاہیں پھیر لی۔ کہو، سن رہا ہوں۔ آج وہ فیصلہ لے چکی تھی، زندگی میں ایک عورت کا سب سے مضبوط رشتہ اس کے شوہر سے ہوتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے اتنے وقت بعد بھی صرف اور صرف اپنے رشتے کے لیے آواز اٹھائی تھی، اپنی بات چیت اپنے شوہر سے شروع کی تھی۔ وہ ایک پروفیسر تھی، علم کی کتاب اس کے دل میں موجود تھی، اسے ہر شے کا علم تھا، بھلا کیسے وہ میاں بیوی کے مقدس رشتے کے بارے میں نہ جان پاتی۔ علیزہ نے گہرا سانس لیے، جیسے سینے میں پھنسے الفاظ کو آزاد کرنا چاہتی ہو۔ مجھے آپ کو اپنے اس رات کے بارے میں بتانا ہے۔ اس نے ایک نگاہ علیزہ کو دیکھا، لیکن خاموش رہا۔ وہ مزید بولی، اس کے بارے میں نے کسی سے کچھ نہیں کہا، میرا دل ہی رضامند نہیں ہوا، لگتا تھا کوئی مانے گا نہیں، اور جہاں تک علم ہے کوئی واقعی نہیں مانتا۔ میں صرف اور صرف یہ بات آپ کو بتا رہی ہوں۔ کئی حد تک مجھے اس بات کا اندازہ بھی ہے کہ آپ بھی میری بات پر یقین نہیں رکھیں گے، لیکن ایک چھوٹی سی امید ہے کہ اگر آپ مجھے سمجھیں گے تو مجھے خوشی ہوگی۔ شادی کی رات جب میں پولر سے نکلی، اسی پہر میری بربادی شروع ہو گئی تھی۔ میرا اسٹوڈنٹ جسے میں جانتی تھی، اس نے مجھے اغوا کر لیا تھا۔ ببریک نے اب بھی کوئی خاص رد عمل نہ دیا۔ میں نے یہ بات کسی کو نہیں بتائی، نہ اپنے ماں باپ کو، نہ بہن کو، لیکن اب
تمہیں سب کچھ بتانا چاہتی ہوں۔ ببریک نے ہلکی سی تیوری چڑھائی مگر خاموش رہا۔ میں کالج میں پروفیسر تھی۔ ایک روز ایک لڑکے کو اس کی غیر اخلاقی حرکات پر فیل کر دیا۔ وہ بہت بدتمیز تھا۔ اگلے دن پورے گراؤنڈ میں سب کے سامنے اس نے مجھے پرپوز کیا۔ میں نے سب کے سامنے اس کے منہ پہ تھپڑ مارا۔ آخر کو میں ٹیچر تھی، میری رسپیکٹ کرنی چاہیے تھی۔ تمام لوگوں کے درمیان میرا اٹھنا بیٹھنا ہے، ہر شخص مجھے جانتا ہے کہ مس علیزہ کیسی طبیعت کی مالک ہے، لیکن وہ بدتمیز ہمیشہ اپنی حد پار کرتا، ہمیشہ مجھے اتنا زج کر دیتا کہ میں تب اٹھتی۔ اب ببری کی نظریں اس پر مرکوز ہوئی مگر وہ کچھ نہ بولا۔ اس دن کے بعد اس نے میرا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ میں نے بہت نظر انداز کیا، بہت برداشت کیا، لیکن وہ باز نہیں آیا۔ اور پھر جس دن میری شادی تھی، جب میں کالج سے نکلی، اس نے مجھے زبردستی گاڑی میں ڈال دیا، مجھے بے ہوش کر دیا اور اپنے فارم ہاؤس لے گیا۔ علیزہ کی آواز لرزنے لگی۔ میں وہاں قید رہی۔ میں نے ہاتھ پیر مارے، چلائی مگر کوئی سننے والا نہیں تھا۔ وہ کچھ نہیں بولا، بس مجھے بند کر کے چلا گیا اور رات کے آخری پہر مجھے خود میرے گھر کے دروازے پر چھوڑ کر گیا۔ یہ اس کا بدلہ تھا۔ جس طرح میں نے اسے پورے کالج کے سامنے بدنام کیا، اس طرح اس نے مجھے پوری دنیا کے سامنے برباد کر دیا تھا۔ کمرے میں مکمل خاموشی چھا گئی تھی۔ علیزہ کی آنکھوں میں نمی اتر چکی تھی، آواز رن چکی تھی۔ ببریک نے آہستہ سے سر جھکایا۔ کمرے میں ابھی بھی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ علیزہ کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے اپنا سچ کہہ تو لیا تھا مگر ببریک کے تاثرات نے اس کی بے چینی میں اضافہ کر دیا۔ ببریک اس کی بات سن کر لمحے بھر اسے گھورتا رہا، پھر سخت لہجے میں بولا، تم یہ سب کہانی بنا رہی ہو ہے نا، تاکہ میرے دل میں ہمدردی پیدا کرو۔ علیزہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ بے بسی سے بولی، اگر آپ کو میری بات پہ یقین نہیں تو آپ جا کر میرے کالج میں سب کچھ پوچھ سکتے ہیں۔ آپ کے تو ہر جگہ تعلقات ہیں، ہر چیز پتہ چل جائے گی، ہر سوال کا جواب مل جائے گا۔ ان 3 دن کے درمیان وہ اتنا تو جان چکی تھی کہ اس کا شوہر کافی اثر و رسوخ رکھنے والا انسان ہے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ بہت یقین سے بولی تھی۔ کہیں نہ کہیں اسے اس بات کا اندازہ تھا ببریک بھی اس کی بات کو نہیں سنے گا۔ جس طرح سے اسے ذلیل کر رہے ہیں یہ بھی کرے گا، اور اس کی سوچ کے مطابق وہی ہوا۔ کمرے میں ایک لمحے کو سکون چھا گیا۔ ببریک کا چہرہ سنجیدہ تھا، اس کی آنکھوں میں کچھ ٹوٹنے کا منظر۔ پھر وہ بنا کچھ کہے مڑا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ انویسٹیگیشن ہی کرنے کے لیے گیا تھا۔ کئی دنوں سے وہ اس اضطراب میں مبتلا تھا، نہ سکون سے سو پا رہا تھا، نہ کھا پا رہا تھا۔ ماں کے کہنے پر اس نے شادی تو کر لی تھی لیکن خود ذہنی طور پر تیار نہیں ہو پا رہا تھا۔ اس کے قدم دور ہوتے جا رہے تھے۔ وہ خاموشی سے بیڈ پر آ بیٹھی، دل میں صرف ایک دعا تھی، یا اللہ بس ایک بار مجھے ایسا ثابت کر دے۔ تو جانتا ہے میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے کبھی تو اسے یہ شکوہ نہیں کیا کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا، لیکن میں آج تجھ سے امید کرتی ہوں کہ تو مجھے بے گناہ ثابت کر دے گا۔ رب العالمین، میں بھی انسان ہوں، بس اب میری حد پار ہو گئی۔ میں اپنی زندگی میں اب خوشیاں چاہتی ہوں۔ میں نہیں چاہتی کہ میں ذلت بھری زندگی گزاروں۔ ایک خوبصورت فیملی چاہتی ہوں جس سے میرے شوہر اور میری اولاد سکون کی زندگی طے کرے۔ وقت جیسے رک گیا۔ وہ 2 گھنٹے کا ہر لمحہ صدیوں سے لگا۔ دل بے چین تھا، ذہن مسلسل ایک ہی سوال کے گرد چکر کاٹ رہا تھا، کیا وہ واپس آئے گا؟ کیا اس کو یقین ہو پائے گا؟ کیا وہ پتہ کر لے گا؟ اسے کئی سوالات اس کے ذہن میں گردش کر رہے تھے، لیکن دل میں یقین تھا وہ پتہ کر لے گا، اس کی بے گناہی ثابت ہو جائے گی۔ اور پھر خدا مہربان ہو گیا۔ دروازہ آہستہ سے کھلا، ببریک اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر وہ رعونت، وہ غرور، وہ سر پر نہیں تھا، اس کے کندھے جھکے ہوئے تھے، آنکھوں میں شرمندگی تھی۔ وہ علیزہ کے قریب آیا، خاموشی سے بیٹھا، نظریں جھکی ہوئی تھیں اور پتہ کر چکا تھا کہ اسے محض 2 گھنٹے لگے تھے اور پوری کہانی اس کے سامنے آ گئی۔ وہ پہلے بھی اس معاملے کی تہہ میں جانا چاہتا تھا لیکن اسے اصل وجہ معلوم ہی نہیں تھی، مگر آج جب اسے اصل وجہ پتہ چلی تو اس نے لمحہ نہیں لگایا تھا اور پوری انفارمیشن نکال لی۔ علیزہ، اس کی آواز میں نمی تھی، مجھے معاف کر دو، میں نے تمہیں سمجھے بغیر تم پر شک کیا۔ میں نے انفارمیشن نکال لی ہے، سب کچھ معلوم ہو گیا۔ میں شرمندہ ہوں، بہت زیادہ، لیکن تم بے فکر رہو، اس انسان کو تو میں ایسی موت ماروں گا کہ وہ کسی اور لڑکی کے ساتھ ایسی گھنونی حرکت کرنے سے پہلے 1000 بار سوچے گا۔ علیزہ نے اسے دیکھا، آنکھوں میں اب بھی نمی تھی مگر اس بار سکون کا عکس بھی تھا۔ وہ آہستہ سے بولی، مجھے آپ کی معافی نہیں چاہیے، مجھے آپ کا ساتھ چاہیے۔ ببریک نے ایک لمحے کو اس کی آنکھوں میں دیکھا، پھر آہستہ سے اس کے قریب ہوا، اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ میں ہوں تمہارے ساتھ ہر لمحہ، ہر گھڑی، اب کبھی اکیلے نہیں چھوڑوں گا۔ تم بے فکر رہو، تو میں ہر لمحہ اپنی محبت کی بارش میں بھگوں گا۔ اور دھیرے دھیرے اس کے قریب ہونا شروع ہو گیا۔ فاصلے مٹ چکے تھے، محبت کی پہلی دستک پر، اعتماد کی پہلی اینٹ پر، خاموشی سے، بغیر کسی وعدے یا قسم کے، مگر ایک مکمل تسلیم کے ساتھ انہوں نے اپنی زندگی کا آغاز کر دیا، اس بات سے بے خبر کہ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو ان کی خوبصورت زندگی میں گرہن لگانا چاہتے ہیں۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ دھوپ ہلکی ہلکی چن کر آسمان سے زمین پر اتر رہی تھی، ہوا میں گرمی کی ہلکی چبھن تھی، مگر علیزہ کے چہرے پر ایک
الگ سی چمک تھی. 2 مہینے گزر چکے تھے اس کی شادی کو اور آج وہ معمول کے مطابق چیک اپ کے لیے اسپتال آئی. اس کے چہرے پر ایک نئی زندگی کی خوشبو تھی. ممتا کا پہلا لمس. ڈاکٹر سے تمام رپورٹس اچھی آئی تھی. دل میں سکون تھا. چلو احمد گھر چلتے ہیں، علیزی نے ڈرائیور سے کہا اور اپنی فائل سینے سے لگایا. اسپتال کے مین گیٹ کی طرف بڑھ گئی. گیٹ سے چند قدم دوری پر ہی گاڑی کھڑی تھی، مگر اچانک سب کچھ جیسے تھم گیا. ایک سیاہ رنگ کی گاڑی اس کے سامنے آ کر رکی. دروازہ کھلا اور 2 نقابپوش مرد بجلی کی تیزی سے باہر نکلے. علیزی کو سمجھنے کا موقع ہی نہ ملا. ایک نے اس کے منہ پر رومال رکھا اور دوسرے نے بازو سے پکڑ کر اسے گاڑی کے اندر دھکیل دیا. چھوڑو مجھے، کون ہو تم؟ علیزی کی آواز گھٹتی جا رہی تھی. سانس رکنے لگی. آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا رہا تھا. ڈرائیور چیخا، بی بی جی. لیکن نقاب پوشوں نے پستول نکال کر اس کی طرف اشارہ کیا. اگر زبان کھولی تو یہی مار ڈالیں گے. وہ خوف سے پیچھے ہٹ گیا. گاڑی ایک لمحے میں غائب ہو چکی تھی. آغاز بربادی ہو گیا تھا. دوسری جانب ویلا کے اندر شازیہ آئینے کے سامنے کھڑی ہونٹوں پر لپسٹک پھیر رہی تھی اور ساتھ ہی فون پر کسی سے سرگوشی میں بات کر رہی تھی. کام ہو گیا؟ فون کے دوسری طرف سے آواز آئی. ہاں میڈم، جیسا پلان تھا ویسے ہی ہوا. اب کوئی نہیں بچائے گا اسے. شازی کی آنکھوں میں سکون اور چہرے پر ایک طمانینت شیطانی مسکراہٹ ابھری. بہت اچھے. اب ببری کو پتہ چلے گا کہ اس کی محبوبوں کو بچانا اتنا آسان نہیں. اس نے فون بند کیا اور کھڑکی کے پردے کے پیچھے سے لان کی طرف دیکھا جہاں ببری اپنے موبائل پر مسکرا کر علیزی کو کوئی میسج بھیج رہا تھا. مسکرا لو جتنا مسکرا سکتے ہو، اب وہ مسکراہٹ ہمیشہ کے لیے ختم ہونے والی ہے، شازیہ نے دل ہی دل میں کہا اور اپنے نازک ہاتھوں سے پردہ ہٹا کر روشنی کو اندر آنے دیا. مگر اس کی نیت میں صرف اندھیرا تھا. اسی لمحے ببری کا فون بجا. اسکرین پر احمد ڈرائیور کا نمبر دیکھ کر وہ حیران ہوا. کال ریسیو کرتے ہی احمد کی ہانپتی کانپتی آواز آئی. صاحب، بی بی جی کو کسی نے اغوا کر لیا. ببری کے قدم وہیں رک گئے. ہاتھ سے فون چھوڑتے چھوڑتے بچا. دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی. کیا؟ کس نے؟ کہاں؟ وہ دھاڑا، مگر دوسری طرف صرف روتی ہوئی آواز تھی. ہم کچھ نہیں کر سکے صاحب. وہ بہت تیز سے بہت تیز. 2 دن پہلے ہی تو اس تک یہ خبر پہنچی تھی کہ ببری کی دوسری بیوی حاملہ ہو گئی ہے اور اسی دن وہ انتظار کر رہی تھی. اس نے پوری انفارمیشن نکالی، ہر طریقے سے اپنا حربہ آزمایا، اور جب اسے علم ہو گیا کہ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور دشمن ہے تب اس نے اسی لڑکے کو اپنے ساتھ ملا لیا. رحمان ذوالفقار، اور پھر پورے منصوبے کے تحت اسے اغوا کیا. اب ارادہ اس کی اولاد اور اسے ختم کرنے کا تھا، لیکن کہتے ہیں نا رب العالمین بہت مہربان ہے. جب وہ ایک پتھر کے نیچے موجودہ کیڑے کو خوراک دے سکتا ہے تو وہ اللہ کسی بھی قیمت پر ایک بے قصور کو محفوظ بھی رکھ سکتے ہیں. دھیرے اندھیرے سناٹے اور بدبو سے بھرا ہوا وہ کمرہ کسی جہنم کا منظر پیش کر رہا تھا. ایک کونے میں علیزی زمین پر بندھی ہوئی تھی، بے بس پڑی تھی، چہرہ تھکان، آنکھیں خوف اور بدن دکھ سے لبریز تھا. دیوار پر ٹنگی ایک چھوٹی سی بتی دھندلی روشنی دے رہی تھی جس میں علیزی کا لرزتا وجود دھندلا دکھائی دے رہا تھا. دروازے کے چرچرانے کی آواز آئی اور چند لمحوں بعد شازیہ اندر داخل ہوئی. اس کے چہرے پر ایک ظالمانہ فاتحانہ مسکراہٹ تھی. وہ آہستہ آہستہ علیزی کی طرف بڑھی. اس کے قریب بیٹھتے ہی بالوں سے پکڑ کر اس کا چہرہ اوپر کیا. علیزی کی کرہا نکل گئی، آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے. شازیہ نفرت سے بولی، تمہیں کیا لگا تھا تم مجھ سے میرا شوہر چھین لو گی اور میں چپ ہو جاؤں گی؟ تم جیسی لڑکیاں بس ایک بار ہمدردی کما لیتی ہیں مگر دل جیتنے کا ہنر نہیں آتا. ببری صرف میرا تھا، ہے اور ہمیشہ میرا ہی رہے گا. علیزی ہلکی آواز میں بولی، میں نے تم سے کچھ نہیں چھینا، سب نصیب کی بات ہے. میں نے ہمیشہ آپ کی عزت کی لیکن چپ. شازیہ قرائی، تم جیسی چلاک چہروں نے ہی عورت کو بدنام کیا ہے، مگر اب کچھ نہیں بچے گا. آج ہی اب کھیل ختم ہو جائے گا، تم ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاؤ گی. ابھی وہ اس کے پیٹ پر وار کرتی اسی پل دروازہ دھڑاک سے کھلا. ایک بلند دھیمی مگر کرخت آواز کمرے میں گونجی، اور تمہارا کھیل ختم ہو چکا ہے شازیہ. پبلک دروازے میں کھڑا تھا، چہرے پر شدید غصہ، آنکھوں میں آگ اور قدموں میں فیصلہ. شازیہ بوکھلا گئی، پر ہڑبڑا کر پیچھے ہوئی. اس سے پہلے ہی علم تھا، اس لیے وہ پہلے ہی اپنی پہلی بیوی پر نظر رکھے بیٹھا تھا. وہ خواب کی نظر، کیسے وہ اپنی اولاد کو نقصان ہونے دیتا. پبلک، یہ سب کیا ہے؟ یہ لڑکی خود یہ تماشا لگا رہی ہے، یہ مجھے پھنسا رہی ہے. شازیہ نے جھوٹ کا سہارا لیا اور فوراً چھری پھینک کر کھڑی ہو گئی. پبلک آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھا. میں کوئی اندھا نہیں ہوں شازیہ، مجھے پہلے ہی شک تھا تم پر. میں نے تم پر نظر رکھی ہوئی تھی، ہر ایک قدم کا پتہ ہے مجھے. تم نے علیزی کے ساتھ وہ کیا ہے جو ایک دشمن بھی نہیں کرتا. اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ شازیہ کا منہ توڑ دے. پبلک پلیز میری بات سنو. شازیہ نے ہاتھ جوڑنے کی کوشش کی مگر اگلے ہی لمحے پبلک کا ہاتھ اس کے چہرے پر سناٹے دار تھپڑ کی صورت جا پہنچا.
خاموش، تم جیسی عورت صرف نفرت کی حقدار ہے، محبت کی نہیں۔ آج کے بعد تم میرے لیے کچھ بھی نہیں، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ ببری کی آواز کمرے کی دیواروں سے ٹکرا کر گونجی۔ اس نے ایک لمحہ لگایا تھا فیصلہ کرنے میں، وہ اس کی ہر چالاکی سے واقف تھا، بس خاموشی سے سہن کر رہا تھا، لیکن اب بات اس کی اولاد پر آ گئی تھی، وہ اب خاموش نہیں رہ سکتا تھا۔ شازیہ چیخ اٹھی، زمین پر بیٹھ گئی، مگر ببریک نے ایک نظر بھی پیچھے نہیں ڈالی۔ وہ سیدھا علیزے کی طرف بڑھا، اس کی رسی کھولی، نرمی سے اسے اپنے سینے سے لگایا۔ معاف کرنا علیزے، میں دیر سے آیا، تمہاری تکلیف میری روح پر قرض ہے۔ علیزے کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، مگر اب وہ آنسو دکھ کے نہیں، کسی محفوظ پناہ کی تسلی کے تھے۔ ببریک نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ اب تمہارے ساتھ ہر لمحہ، ہر تکلیف، ہر خوشی میں ہوں گا، تم میری زندگی ہو علیزے۔ اندھیرے کمرے کی وہ روشنی اب علیزے کی آنکھوں میں چمک بن چکی تھی۔ ببریک کی آغوش میں وہ خود کو مکمل محسوس کر رہی تھی۔ دوسری طرف شازیہ ایک ویران اندھیرے میں گم ہو چکی تھی، جہاں سے کوئی واپسی ممکن نہ تھی۔ ان جیسے درندے صرف لوگوں کا اختتام یہی ہوتا ہے جو خاموش رہ کر وار کرتے ہیں، اور پھر خدا ان کا تخت ایسے ہی الٹ دیتا ہے جیسے شازیہ کا الٹ دیا تھا۔